عزیزان گرامی، حسنین کریمین رضوانullah تعالی علیہما حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں کھیلنے والے، یہاں تک کہ اکثر حضور کا جبہ مبارکہ کافی کشادہ ہوتا، کبھی پہن کے آتے ہیں۔ تو صحابہ روایت کرتے ہیں کہ کبھی کبھار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جبے کے اندر کوئی چیز چھپا کر کے آتے، تو ہم دیکھتے کوئی قیمتی چیز چھپا کر آئے ٹھنڈیوں کے دنوں میں، لیکن وہ قیمتی چیز وہی شہزادے ہوتے تھے، حضور کے جبے میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، حضرت حسن مجتبیٰ اور حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ اندازہ کریں صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار رہتے، صحابہ حضور کی مہر نبوت کو دیکھنے کے لیے بے قرار رہتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے لینے کے لیے بے قرار رہتے۔ ان شہزادوں کی عظمت اور ان کی قسمت کو دیکھیں کہ ہمیشہ حضور کے جسم مبارکہ سے لگے ہوئے ہوتے تھے، یہاں تک کہ سجدے میں میرے آقا جائیں تو اس پر سوار بھی ہو جاتے تھے، میرے آقا ان کو ہٹاتے نہیں تھے، لمبا سجدہ کر لیتے لیکن ان شہزادوں کو گرنے نہیں دیتے تھے۔ یہ ان شہزادوں کی تربیت ہے۔ ایک دن حضرت فاطمہ بے قرار تھیں، بچے نظر نہیں آ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، پوچھا بچے کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، بچے نہیں مل رہے، چھوٹے چھوٹے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ڈھونڈنے کے لیے بھیجے تو دیکھتے ہیں مدینہ مسجد نبوی کے تھوڑا سا دور ایک درخت کے نیچے دونوں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں، لیکن جبرائیل امین دونوں پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ ہاں، فرشتے سایہ کیے ہوئے رہتے ہیں، اور یہی حسنین کریمین ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ان کو خود کھلایا کرتے تھے۔ بچوں کے ساتھ اگر کھیلنا حضور کا ثابت ہے تو ان شہزادوں کے ساتھ ہے، کشتی لڑا رہے ہوتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کی کشتی لڑا رہے ہیں۔ ہوتا ہے گھروں میں دو بچوں کی کشتی لگاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی سائیڈ لے رہے تھے؟ حضرت امام حسن کی سائیڈ لے رہے تھے، وہ بڑے تھے، اور حضرت حسن کو کہتے تھے حسن تم حسین کو یہاں سے پکڑو، ادھر سے پکڑو، ادھر سے پکڑو، جیسے ہم بچوں کو کشتی لڑواتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کا مقابلہ کروا رہے تھے، حضرت فاطمہ گھر میں سے کہتی ہیں ابا جان یہ کیسی بات ہے، آپ بڑے کی سائیڈ لے رہے ہیں، حسن بڑے ہیں آپ ان کی سائیڈ لے رہے ہیں، حسین چھوٹا ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں فاطمہ تم نہیں دیکھتی حسین کی طرف سے جبرائیل ہیں، جبرائیل ان سے کہہ رہے ہیں کہ حسن کو یہاں سے پکڑو، حسن کو یہاں سے پکڑو۔ اللہ اللہ، یہ شہزادے وہ ہیں جن میں سے ایک کو سید الانبیاء سپورٹ کر رہا ہے، دوسرے کو سید الملائکہ سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ گھرانہ کیسا جس کے بارے میں امام زمن کہتے ہیں بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ یہ رسول اللہ کے گھر والوں کی، اور ان کو کبھی ناراض کرنا میرے آقا کو ہرگز پسند نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی ان دونوں بچوں کو ناراض ہونے نہیں دینا چاہتے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام حسین جب پیدا ہوئے ہیں اسی وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی، حضور کے اپنے بیٹے۔ بی بی ماریہ قبطیہ سے حضور کے بیٹے پیدا ہوئے، ان کی عمر 6 مہینے کی ہو گئی تھی، اور حضرت فاطمہ کے گھر میں امام حسین پیدا ہوئے۔ آگے پیچھے تھوڑی سی ایک وقت ایسا آیا کہ حضور اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھے ہیں۔ بیٹا کتنا عزیز ہوتا ہے، بیٹا اپنا بیٹا۔ 2 بیٹے پہلے حضور کے انتقال کر چکے تھے، یہ تیسرے بیٹے تھے حضرت ابراہیم، اور حضرت فاطمہ کے بیٹے حسین دونوں کو چوم رہے تھے۔ جبرائیل آئے، کہا آقا اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک ہی کو آپ رکھ سکتے۔ اللہ اکبر، چنو تو کس کو چنو؟ ایک طرف بیٹا ہے اور ایک طرف نواسا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کی طرف دیکھا اور جبرائیل سے کہا اے جبرائیل، حسین کو میں منتخب کرتا ہوں، اپنے بیٹے کو جس پر وار دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو جن پر قربان کیا، اس حسین اعظم کا ہم تذکرہ کرنے چلے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کا حد درجے خیال کیا، نمازوں میں، گھروں میں اور ہر جگہ، یہاں تک کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر دعوت میں گئے، کھانا وہاں پر رکھا گیا ہے تو پہلے کوئی چیز منگواتے اور آدھا اس میں سے کر کے کہتے لے جاؤ فاطمہ کے گھر دے آؤ، ان کے گھر میں فاقہ ہے، اپنے شہزادوں کا خیال فرماتے۔